دعا ہے خالق کائنات رب لم یزل شعبان المعظم کے جمعہ کی بابرکت گھڑیوں میں سے ہمیں بھی اس کی برکات نصیب فرمائے اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضور کے غلاموں، شب برات قریب ہے، کل کا دن ہے، پرسوں شب برات ہے، نجات کی رات ہے، بڑی ہی نازک رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو یقیناً یہ رات بڑی نازک ہے کہ اس میں بڑے نازک فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ تاجدار صداقت، منبع خوف خدا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے فکر آخرت میں مشغول تھے اور غور و فکر کر رہے تھے۔ خیالوں ہی خیالوں میں قیامت کا منظر سوچ رہے تھے کہ کیسے آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، کیسے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، تو کس قدر ہولناک انداز میں قیامت قائم ہوگی۔ پھر میدان محشر لگے گا، میدان میزان عمل لگے گا، پل صراط سے گزر ہوگا، جنت دوزخ کے معاملات، ان سب پر آپ غور فرما رہے تھے۔ تو آپ پر یہ خیالات سوچ کر اللہ کے خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ فرمانے لگے، کاش میں کوئی سبزہ ہوتا، سبز گھاس ہوتی جسے کوئی جانور کھا جاتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کے باعث یہ الفاظ بول رہے ہیں۔ تو خالق کائنات رب لم یزل نے قرآن کریم سورہ رحمان کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اپنے محبوب کے یار غار یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنتی ہونے کی یوں سمجھ لیں گارنٹی عطا فرما دی۔ جب آپ خوف خدا کے باعث رونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا کہ میں رب کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ دو جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو یہ آیت کریمہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوف خدا کے باعث یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے کہ کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں کوئی سبز گھاس ہوتی جسے جانور چر جاتا اور قیامت کا خوف، قیامت کا ہولناک منظر مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اللہ نے فرمایا، گویا کہ اللہ نے فرمایا محبوب کے غلام گھبرا نہیں، تیرے دل میں میرا خوف ہے تو تجھے اللہ ایک نہیں دو جنتیں عطا فرما دے۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ اور وہ جنت کیسی ہے، کیسی جنتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اللہ کے حضور ڈرنے والے کے لیے، فرمایا ذواتا افنان۔ اللہ فرماتا ہے وہ جنتیں ایسی جنتیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلدار درخت بنائے ہیں اور ان درختوں پر شاخیں ہی شاخیں ہیں، ان پر پھلوں کی دو قسمیں ہیں اور ان کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، میٹھے چشمے کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں۔ ایسی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں دو خوف خدا رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔
جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور مبارک میں ایک نوجوان تھا جو بڑا ہی عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ امیر المومنین ہو کر آپ اس کی عبادت سے متاثر تھے کہ یہ شخص کتنا نوجوان نیک ہے، کتنا عبادت گزار ہے۔ جب نماز عشاء پڑھ کر آتا تو اس کے راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا جو اس پر فدا تھی اور کوشش کرتی تھی اس کو برائی کی طرف بلانے کی، لیکن وہ اس کے بہکاوے میں نہ آتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس عورت نے بلایا تو اس نوجوان کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ جب مائل ہوا، جب قریب گیا تو اسے اللہ کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ جب اللہ کے نیک بندوں کو شیطان گھیر لیتا ہے اور انہیں اللہ کا حکم یاد آتا ہے تو فوراً یہ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو وہ نوجوان وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوا اور خوف خدا کے باعث بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس عورت نے جیسے تیسے اس کو اپنے دروازے کے باہر ڈال دیا۔ جب کافی دیر ہو گئی، بوڑھا باپ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا، دیکھا کہ گلی میں بیٹا پڑا ہے تو اٹھا کر گھر لے کر گیا۔ جب ہوش آیا تو پوچھا بیٹا یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ بیٹا کہنے لگا یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا۔ اور یہ آیت دوبارہ اس نے جب پڑھی تو پھر ایک دم وہ بے ہوش ہوا اور گرا اور اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ اس کا غسل و کفن کا انتظام کیا گیا، جنازہ پڑھا دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی کہ وہ نوجوان وفات پا گیا ہے، اس کو دفن کر دیا گیا ہے، تو آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اللہ اسے دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ جناب امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نوجوان کی قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے، میرے اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ تو جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس نوجوان کو یہ 2 جنتیں اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا فرمائیں اس کے خوف خدا کے باعث عطا فرمائیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں زمرد اور موتی کے اللہ تبارک و تعالی نے عظیم الشان محل بنائے ہیں۔ اس کے اندر فرماتے ہیں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر کے اندر 70,000 محل ہے، ان کے اندر انبیاء رہیں گے، شہداء رہیں گے، صدیقین رہیں گے، اور فرمایا اور اس میں محکم رہیں گے۔ محکم کون ہیں؟ فرمایا وہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور اللہ تعالیٰ نے جو حرام کر دی ان کو حرام جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے محلات عطا فرمائے گا کہ جن کے اندر 70 کمرے زمرد اور موتیوں کے بنے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ شیخ ابو بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ایک قصاب تھا، گوشت فروش تھا، تو وہ اپنے ہمسائے کے کنیز پر فدا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی کنیز گاؤں سے باہر جا رہی ہے، تو اس نے موقع غنیمت جانا اور پیچھا کرتا ہوا اس کے پیچھے جب گیا، اس نے اس کنیز کو پکڑ لیا تو اس کنیز نے کہا کہ اے قصاب، میرا دل بھی تیری طرف مائل ہے لیکن مجھے اپنے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتی۔ اس قصاب نے کہا کہ اگر تو ایک عورت ہو کر اللہ سے ڈرتی ہے تو میں اپنے اللہ سے کیوں نہ ڈروں؟ تو اس نے فوراً اس کو چھوڑ دیا اور واپس آ گیا۔ واپس آتے ہوئے اس وقت کے نبی کا ایک قاصد جا رہا تھا، اب اس کو شدید پیاس لگی اور پانی بھی نہ تھا، سایہ دار جگہ بھی نہ تھی، تو اس قاصد سے ملاقات ہو گئی تو کہنے لگا کہ اس قاصد نے کہا پیاس مجھے بھی لگی ہے، پیاس میں بھی لگی ہے، سایہ بھی نہیں ہے، درخت بھی نہیں ہے،
ایسا کرو تم دعا کرو اللہ تعالی ہمارے لیے یا تو پانی کا انتظام فرما دے یا سائے کا انتظام فرما دے۔ تو وہ قصاب کہنے لگا بھائی میرے پاس تو کوئی ایسی عمل ہی نہیں ہے، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ جس کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے دعا مانگوں، تو آپ دعا کریں میں آمین کہتا ہوں۔ اس نبی کے قاصد نے دعا کی، اس قصاب نے آمین کہا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر ایک بادل کا ٹکڑا سائے کے طور پر عطا فرما دیا۔ اب وہ دونوں اس سائے میں چلتے چلتے جا رہے ہیں، ایک مقام آتا ہے کہ قصاب کا راستہ جدا ہو جاتا ہے اور قاصد کا راستہ جدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں جدا ہوتے ہیں، بادل کا ٹکڑا اس قصاب پر سایہ کر لیتا ہے اور اس قاصد کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب یہ معاملہ دیکھا، اس قاصد نے کہا کہ بھائی تو کہتا تھا میرے تو پلے کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہوا کہ میں ایک نبی کا قاصد ہوں، بادل نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے سایہ دینا چھوڑ دیا، لیکن تجھ پر سایہ کر کے جا رہا ہے۔ اس نے کہا میرا ویسے تو کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ایسے ہے کہ یہ جو میں نے اب عمل کیا کہ کنیز نے جب مجھے کہا کہ میرا دل بھی مائل ہے لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں نے بھی کہا کہ میں بھی اپنے رب سے کیوں نہ ڈروں، تو میں نے اس پر قابو ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شاید اسی عمل کی برکت سے مجھ پر یہ رحمت کی ہے کہ وہ قاصد جو اللہ کے نبی کا تھا وہ کہنے لگا کہ بات درست ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو بڑا ہی مقبول ہوتا ہے، بڑا ہی پیارا ہوتا ہے کہ ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت، مسلمان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، لیکن جو توبہ کرنے والے اور خوف خدا رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے جو مقام توبہ کرنے والے کا ہے وہ مقام اور کسی کا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور توبہ کی توفیق مل جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب جیسے شب برات کی رات آ رہی ہے، بڑی برکتوں رحمتوں والی رات ہے، اب اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع فجر تک چھما برستی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاص تجلی فرماتا ہے آسمان دنیا پر، اور اللہ تعالیٰ ندا فرماتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے دولت مانگے اسے دولت عطا کر دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے عزت مانگے میں اسے عزت عطا کر دوں۔ حضرت مولا المسلمین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ندا کرتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر بندوں کو کہہ رہی ہے اے بندو آؤ بخشش مانگ لو، آؤ بندو اب مجھ سے میری رحمت کے سوالی بن جاؤ، عزتوں اور رزق کے مال کے سوالی بن جاؤ، میں تمہیں عطا کر دوں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ نوری محفل پہ چاند تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے 2 جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور سوزے جگر مانگ لو، چشم تر اور سوزے جگر مانگ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ رحمت کے دروازے تو رب کے ہر وقت ہی کھلے ہیں، لیکن کچھ خاص راتیں ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ شب برات کی رات آتی ہے، شب برات آتی ہے تو اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرما کر انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ عرب کے اندر یہ سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ بنو کلب تھا، جس کی بکریوں کی تعداد بے انتہا تھی۔ اب اگر ایک بکری کے بھی بال اگر گننے بیٹھ جائیں تو شاید ہمیں ٹائم 24 گھنٹے سے بھی زیادہ لگ جائے اور ہم بال نہ گن سکیں، اور قبیلہ بنو کلب کی وہ بکریاں
جو سب سے زیادہ پالی جاتی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات میں خود کو محروم نہ رکھیں اور اس رات میں خوب خوب عبادات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، رزق مانگیں، اللہ تعالیٰ سے عزت مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے، تو اس کی ضرور قدر جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کے اندر خاص طور پر اہتمام کے ساتھ اب قبرستان بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ شب برات کی رات 15 شعبان کی رات فرماتے ہیں کہ میری باری کا دن تھا، یعنی آقا علیہ السلام نے میرے حجرہ مبارک میں آنا تھا تو آپ تشریف نہ لائے، تو میں نے سمجھا کہ حضور دوسری ازواج کے گھر ہوں گے، تو میں گھر سے دوسری ازواج کے حجرے میں جب گئیں تو وہاں بھی نہیں تھے، میں نے سب حجروں میں دیکھا تو وہاں پر موجود نہیں تھے، تو فرماتی میں چلتے چلتے جنت البقیع میں چلی گئی، جنت البقیع کے قبرستان میں، تو دیکھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے۔ تو جب مجھے دیکھا تو فرمانے لگے عائشہ تم نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ نہیں نہیں، تمہاری ہی باری کا دن ہے، لیکن آج بڑی برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے، اس لیے میں آج قبرستان آیا ہوں، اور یہاں آ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خالی آ جانا ہی رحمت ہے۔ حضور کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ تو سراپا رحمت ہے، ان کا وجود ہی رحمت ہے، وہ تو قبرستان میں تشریف لے گئے، اور قبرستان بھی وہ جو جنتی قبرستان ہے کہ جو اس میں دفن ہو گیا اس کی جنت کی گارنٹی ہو گئی، وہ جنت میں جائے گا، ایسا قبرستان، اور پھر رحمت والے آقا اس میں تشریف لے جائیں تو یہ اور زیادہ کرم بالا کرم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلا کہ قبرستان میں بھی جانا اس رات کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جمعہ کے دن حدیث پاک موجود ہے کہ جو بندہ اپنے والدین دونوں یا ایک جو اس دنیا سے چلے گئے جمعہ کے دن ان کی قبر کی زیارت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو نافرمان تھا اگر تو اسے فرما برداروں کی لسٹ میں شامل فرما دے گا۔ تو اگر اس کو اپنی بخشش، اب دیکھیں ایک عام مسلمان کی قبر ہے، والدین ہیں، ان کی قبر پر جانا کس قدر باعث برکت ہے، تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پر جانا، میرے حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جو میری قبر تک آیا، میرے روزے تک آیا، اس کی زیارت کی، فرمایا قیامت کے دن اس کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کروانے کی ذمہ داری ہے، حضور نے گارنٹی عطا فرما دی۔ تو اس لیے عام مسلمانوں کی قبروں پر جانا، وہاں ایصال ثواب کرنا، قرآن پاک پڑھنا، اچھا ایصال ثواب کے لیے بھی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی دیگ چڑھائے، کوئی کھانا بنائے، یہ ضروری نہیں ہوتا، آپ چلتے چلتے قبرستان جا رہے ہیں، راستے میں درود پاک پڑھتے جا رہے ہیں، سورہ اخلاص آپ کو آتی وہ پڑھتے جا رہے ہیں، یا گھر میں بیٹھ کر بھی آپ یہ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھنا، استغفار کر رہے ہیں، گھر سے بیٹھ کر یہ پڑھ کر بھی اپنے دل میں یہ تصور کر لیجئے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پاکیزہ کلمات پڑھے ہیں میرے والد مرحوم یا والدہ مرحومہ کو اس کا ثواب پہنچا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچانا ہے، بندوں نے نہیں پہنچانا، وہ پہنچا دیتا ہے، وہ گھر بیٹھے بھی پہنچا دیتا ہے، وہ وہاں گئے بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو اس رات کو خاص طور پر یہی عرض کروں گا کہ بالکل بے توجہی نہیں کرنی، غفلت نہیں کرنی، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق توبہ نصیب فرمائے۔